الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. اس باوقار مجلس کے باوقار صدر حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ہمارا شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ یا کھتھا زون کے قاضی حضرت مولانا رضوان صاحب جامعہ عائشہ نور چک کے بانی جناب مولانا حسنین صاحب اور آپ تمام حضرات. اصل میں سب کا نام لوں تو 15 منٹ تو اسی میں جائے گا جتنے لوگوں کو میں یہاں جانتا پہچانتا، اس لیے یہ چند نام لے لیے گئے. 5 گھنٹے سے جو پروگرام چلے وہ یہاں آ کر کے مجھے معلوم ہوا کہ مختصر پروگرام 5 گھنٹہ پروگرام چلے اور مختصر ہو، تو یہ اختصار کی یہ تعریف یہیں آ کر کے معلوم ہوئی. کم سے کم میرے علم میں ایک اضافہ تو ہوا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جلسوں میں صدارتی تقریر اخیر میں ہوتی اور سیاسی ایوانوں میں گورنر صاحب شروع میں بولتے. ہمارے حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب نے اپنے صدارتی اختیارات کا خصوصی استعمال کر کے درمیان کی ایک راہ نکالی اور بیچ میں انہوں نے صدارتی خطاب کر دیا. ہماری روایت یہ رہی ہے کہ صدارتی خطاب کے بعد کوئی اور خطاب نہیں ہے. حاجی حسیب صاحب کا تو مقام بڑا ہے، اس لیے ان کے خطاب میں کوئی حرج نہیں تھا. میرے خطاب میں حرج ضرور ہے. یہ صدارتی خطاب کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب ترتیب سے کام نہیں ہوگا تو بے ترتیبی پیدا ہوگا. اور وقت کی کمی کا جو شکوہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے ہمیشہ، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سامعین کی 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. وہ سب کے سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ بچے تو انہی کی تربیت کے نتیجے میں مائک پر آ پائے. تو اس لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اساتذہ کے، جنہوں نے یہ بہت اچھی تیاری بچوں کی کرائی ہے، اچھا کام کرتے ہیں. اور حاجی حسیب صاحب کا کیا کہنا ہے؟ حاجی حسیب صاحب اس علاقے میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خوب اچھی طرح سمجھ. اگر آپ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے درمیان کے ہیں اور مفت میں آپ کو حاصل. اب حاجی حسیب صاحب کو ہم ہی کو لے جانا ہو تو کتنی اہمیت سے ہم لے جائیں؟ وہ آپ کے بیچ کے ہیں، اس لیے آپ کو ان کی اہمیت کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کا احساس نہیں. اور واقعہ یہی ہے کہ جو چیز جتنی آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہماری نگاہوں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے. جیسے آکسیجن ہماری زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے، لیکن ہم میں سے کتنے کو احساس تھا کورونا کے پہلے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے؟ کسی کو احساس تھا؟ جب آکسیجن کی نالی ناک میں جاتی تب احساس ہوتا ہے کہ آکسیجن کیا ہے. جب آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ نے مفت میں کتنا بڑا بھنڈار ہمیں دے رکھا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. پانی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے. نیپال کے علاقے میں جائیے تو ایسے ہی پانی گرتا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا
کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب گلوکوز کی سوئی رگوں میں پیوست ہوتی ہے اور نرسنگ ہوم والے ایک ایک قطرے کا حساب لیتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پانی کی کیسی ناقدری کر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی آسانی سے دستیاب ہے اور مفت میں دستیاب ہے۔ تو حاجی حسیب صاحب کا معاملہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں لیکن آپ کو آسانی سے دستیاب ہے، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہوا کا احساس نہیں ہوتا، پانی کا احساس نہیں ہوتا، ویسے ہی حاجی صاحب کی خدمات اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ شخصیتیں جب گزر جاتی ہیں اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کھو دیا اور کتنے بڑے کو۔ آج ہمیں حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ اس مدرسے کی بنیاد کے وقت وہ یہاں تشریف فرما تھے، اس کے میں بھی حاضر تھا۔ اس کے بعد دوسرے کچھ مسائل ان کو حل کرنے کے لیے بھی حضرت تشریف لائے تھے اور مجھ کو بھی پکڑ لیا، اور اس کے بعد ایک اور جلسہ جو رات میں ہوا تھا اس میں بھی میری حاضری ہوئی۔ غالباً یہ چوتھا جلسہ ہے، پروگرام ہے جس میں میں حاضر ہوں۔ آج کل بیماری یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہ اپنا نام چاہتا ہے۔ بہت سارے مدرسے آپ دیکھیں گے جن مدرسوں کا نام مدرسہ بنانے والے نے اپنے باپ دادے کے نام پر رکھ رکھا ہے، معینیہ، حسیبیہ، عثمانیہ، کریمیہ، اپنے باپ دادے کے نام پر رکھ رکھا ہے۔ حاجی صاحب نے اس مدرسے کو بنایا اپنے باپ دادے کے نام پر، اس کا نام نہیں رکھا۔ یہ جامعہ اسلامیہ ہے کسی کے نام پر، اور جو لوگ مدرسے کے نام کو تجویز کرنے میں باپ دادے کا نام نہیں گھسا پاتے کسی وجہ سے، مثلا اگر کسی کے باپ کا نام گھسیٹا رہا تو وہ کیسے گھسیٹیا مدرسہ قائم کرے، تو بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اس علاقے کا نام اپنے باپ دادے کے نام پر رکھ دیں، محلہ فلاں، علاقہ فلاں۔ حاجی صاحب نے یہ بھی نہیں، یہ گاؤں جو ہے اسی کے نام سے یہ جامعہ اسلامیہ چل رہا ہے۔ یہ ان کے خلوص کی علامت اور خلوص کی برکت کی وجہ سے یہ مدرسہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے اور ترقی کیا ہے۔ جس عمر میں گھٹنے چلنے کی عمر ہوتی ہے اس میں اس مدرسے نے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں کے سیکریٹری کی محنت، حاجی حسیب صاحب کی محنت اور مولانا مفتی ابوذر صاحب جو اس مدرسے کے صدر ہیں، ان کی توجہات نے اتنی تیزی سے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کی ٹانگ مت کھینچیے۔ ٹانگ کھینچنے سے آدمی منہ کے بل گرتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کھینچیے گا تو کچھ دور آدمی آپ کے ساتھ چلا جائے۔ تو تعاون کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے کا مزاج۔ ایک بار جہاز میں کیکڑے سب لادے گئے اور جھانپا اس کا جو اوپر کا تھا وہ بھول گیا ڈال۔ یاد آ رہی ہے؟ اچھا، جھانپا ڈالنا بھول گیا۔ بیچ سمندر میں کپتان کو یاد آیا کہ بھائی وہ تو جھانپا ہی نہیں کیا، یہ کیکڑا سب تو چلا گیا ہوگا۔ تو اس نے مزدور کو جو اس پہ مامور تھا کہا کہ بے وقوف ڈھانکا نہیں، وہ سب بھاگ گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہ حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک بھی نہیں بھاگا۔ کہا کیوں نہیں بھاگا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ جو نکلنا چاہ رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ پکڑ کے کہتا ہوگا کہ تو جائے گا کہاں، تو میرے ساتھ رہ یہیں، تو ایک بھی نہیں بھاگا۔ تو ہمارا جو ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کا مزاج ہے وہ اس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کام میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ اور حاجی صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ سے مالی تعاون نہیں چاہیے،
زمین دیجیے گا اس کا بھی پیسہ دیں گے، تو اس سے زیادہ اچھا موقع کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ ان کے خلوص کی کیا شہادت کی جا سکتی۔ جب میں چھوٹا سا تھا، پڑھتا اڑتا تھا، تو کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو اس کو آٹوگراف کے لیے کاپی پڑھاتے تھے کہ حضرت کچھ نصیحت لکھو۔ تو ایک بار حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں ہمارے شریعہ میں نہیں تھا، مدرسے میں ہوا کرتا تھا، تشریف لائے تو میں نے حسب معمول ڈائری ان کو بڑھائی کہ اس پر حضرت کچھ نصیحت لکھی۔ تو حضرت نے لکھا کہ جو کام خلوص للہیت سے کیا جاتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ضرور آتی ہے۔ حاجی صاحب اور ان کے رفقا اور اساتذہ اور کمیٹی کے لوگ جو بھی ہوں گے، ان کے خلوص کی برکت سے یہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی چند باتیں کہہ، حالانکہ مجھے بھاگلپور یہاں سے جانا ہے اور بھاگلپور میں تقریر کر کے پھر رات کو ہی پٹنہ آنا ہے اور صبح سویرے پھر جو ہے کلکتہ چلا جاتا ہے۔ اتنا ٹائٹ شیڈول ہے۔ میں نے مولانا مفتی ابوذر صاحب سے معذرت کی تھی کہ انہوں نے مان کے نہیں دیا، حالانکہ ہمیں حضرت مولانا سید نظام الدین نے یہ نصیحت کی تھی کہ ہر جلسہ والا بلائے گا اور کہے گا کہ ایک دم حضرت وقت پر چھوڑ ہی دیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ چلے گئے تب تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، تب آپ ان کے ہاتھ میں، تب ان کو دوسرے کا پروگرام نہیں یاد رہے گا، صرف اپنا یاد رہے گا کہ یہ پروگرام ہو گیا ہے۔ تو چند باتیں جلدی جلدی میں کہہ دوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ رسول سے پوچھا جائے گا کہ یہ امت کیوں غلط ہو گئی، گمراہ ہو گئی، اس کو کیوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کو کیوں پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ یہ امت خیر امت، یہ امت وسط امت، یہ امت جسے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب دی گئی، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے رسول دیے گئے، وہ امت کیوں گمراہ ہو۔ تو قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ رسول یہ کہیں گے کہ رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ تماشے شروع ہو گئے۔ ہمارے یہاں بیماری کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیماری ہے کہ ہم ہمیشہ مصائب اور مشکلات کی جڑ دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں وزیر نے یہ کر دیا۔ ہم کبھی اپنے اندر بیماری کی تلاش نہیں کرتے کہ ہماری بیماری سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارے اندر بیماری لوگوں یہ پیدا ہو گئی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کریم کو ہم نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے اللہ کی ہی عبادت چھوڑ دی اور پتہ نہیں کس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اوف نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے لیے کاندھے جھکا دو، ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے اس حکم کو۔ ہمارے والدین ہمارے گھروں میں سسک رہے ہیں، بے چین ہیں، ہمارے بچوں کے پاس موبائل پر وقت صرف کرنے کے لیے بہت وقت ہے، واٹس ایپ پہ، ایکس پہ، فیس بک پہ، ہائیک پہ اور پتہ نہیں کس چیزوں پہ لگانے کے لیے وقت ہے، لیکن بوڑھے باپ کے سرانے، بوڑھی ماں کے سرانے بیٹھ کر کے محبت کے دو بول بولنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو یہاں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہم نے عورتوں کے پردے پر تو خوب تقریریں کی ہیں، لیکن مردوں کو پہلے حکم دیا گیا نگاہیں نیچی رکھنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا، اور عورتوں کو بعد میں حکم دیا گیا۔ مرد اپنے والا حکم کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وعدے پورا کرو. ہمارے یہاں وعدہ خلافی گناہ ہے ہی نہیں، ہم گناہ سمجھتے نہیں. اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ لوگوں، یہ جو ذات برادریاں ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ کوئی برادری والا دوسری برادری کو حقیر سمجھے اور کوئی برادری والا اپنے کو بڑا سمجھے. یہ اس کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ کسی علاقے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی ذات کا.